مبارک ہے اور 7/3/2024 یہ اصول حدیث ہے۔ اس میں ہم نے یہاں پر کچھ پڑھا تھا، اس کے آگے ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ یہاں پر ہم نے ہاں جی نیچے آ جائے آپ لوگ۔ یہ تو پڑھا تھا کہ ہم نے پھر راوی و شروط قبولی ہے، یہ لیکچر ہم نے پڑھا تھا۔ نیچے ابھی آ جائے عدالت اور جرح، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور جرح مفسر اور اس طرح جرح مفسر اور اس طرح تعدیل مفسر وغیرہ، یہ بھی ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ کتب الجرح و تعدیل ہے جن اس کی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یہ تو ضروری نہیں ہے، البتہ آپ اس کو خود بھی وہ یاد وہ کر سکتے ہیں۔ مراتب الجرح و تعدیل یہ بھی پڑھا تھا۔ ہاں جی تحمل حدیث کے جو 8 طریقے تھے، کس طرح حدیث کو یاد وہ کیا جائے گا، استاد سے لیا جائے گا، یہ بھی بتایا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے اب یہ تو کتاب کے حدیث کو لکھنا وغیرہ یہ اس بارے میں ہے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ٹیسٹ انٹرویو کے حوالے سے اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ جو ضروری ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے، تو یہ کتاب آہستہ آہستہ یہ ختم بھی ہونے والا۔ ہاں جی یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھیے بھائی، یہ جو صفحہ نمبر 289 ہے نا، یہ آپ دیکھیں انواع و تصنیف فی الحدیث۔ حدیث میں مختلف قسم کی وہ کتابیں وہ لکھی گئی ہیں، اس میں مختلف نام بھی ہے۔ اب جس حدیث کی کتاب کا جو نام ہوگا تو وہ میں آپ کو آج اس کی وضاحت کر دوں گا کہ اس کتاب حدیث کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ اس میں مختلف نام آتے ہیں، جامع کتاب بھی آج نام بھی ہے، سنن بھی ہے، معجم بھی ہے، علل بھی ہے، اطراف بھی ہے، جز بھی ہے، مستدرک بھی ہے اور مستخرجات بھی ہے۔ اب ہر ایک کا میں آپ کے ساتھ تفصیل وہ شیئر کروں گا۔ الجوامع جامعون، جوامع یہ جمع جامع کی ہے، جامع جس طرح جامع ترمذی ہے، جامع صحیح بخاری ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جامع جو لفظ ہے نا، یہ جس حدیث کا بھی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے تو یہ وہ حدیث کی کتاب وہ ہوتی ہے جس میں حدیث کی 8 ابواب کو شامل کیا گیا ہو، اس کے اندر 8 ابواب وہ شامل ہو تو اس کو جامع کے اصطلاح کے طور پر یاد وہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں مثال کے طور پر ایک حدیث کتاب، اس میں عقائد کا بھی بحث ہے، عبادات کی بھی ذکر ہے، معاملات بھی ہے، سیر مطلب سیرت کا بھی ذکر ہے، مناقب کا بھی ذکر، مناقب کا مطلب اولیاء کرام کی جو صفات وغیرہ ہوتی ہے، فتن قیامت کا بھی، فتنوں کا بھی ذکر ہو، قیامت کی حال احوال بھی بیان ہوا ہو، تو ایسی کتاب میں جتنی یہ 8 چیزیں ہو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ جس طرح جامع صحیح البخاری، بخاری کو جامع بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کو جامع وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باپ پر آپ دیکھیں المسانید، مسند حدیث کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ مسند حدیث کی اس کتاب کو وہ کہا جاتا ہے جس میں ہر صحابی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح مسند امام احمد بن حنبل ہے، تو یہ وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں ہر صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان وہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ابو بکر کی ایک کتاب ہے، اس میں ابو بکر صدیق کی روایات کو اس کے نام کے نیچے سارا ذکر ہو الگ، ابو ہریرہ کی روایات کو ابو ہریرہ کے ساتھ الگ ذکر کیا گیا ہو، عمر فاروق کی روایت کو الگ ذکر کیا گیا ہو، عبداللہ ابن عباس کی روایت کو الگ ذکر کیا گیا ہو، یعنی بالکل مخلوط مکس نہ ہو، ہر صحابی کی روایات کو اس کے نام کے ساتھ ایک جگہ بیان کیا گیا ہو، تو ایسی کتاب کو مسند کتاب وہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد السنن، سنن کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس کے ابواب فقہی طرز پر ہو، جو فقہ ہوتا ہے نا، فقہ جو مسائل، مثال کے طور پہلا باب ہے کتاب الطہارت ہے پاکیزگی کے بیان میں، پھر کتاب الوضو ہے وضو کے بیان میں، پھر اس طرح کتاب الصلاۃ ہے نماز کے بیان، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے زکوٰۃ کے مسائل ہو، یعنی ایسی کتاب حدیث کی کتاب ہو جس میں ابواب جو باب جو چپٹر باندھی گئی ہوں وہ فقہی انداز کے مطابق ہو ترتیب کے لحاظ سے، تو ایسی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ سنن کتاب وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے معجم کا، المعاجم،
معجم کا۔ معجم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو معجم وہ کتاب ہوتا ہے نا، ہر وہ کتاب جس میں اس کی مؤلف نے احادیث کو اپنے مشائخ کے اسماء پر، کیا مطلب یعنی جو یہ مسند کے مقابل میں ہے نا، مسند تو یہ تھا نا کہ جس میں ہر صحابی کے روایات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ہر صحابی کے روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان ہو۔ معجم وہ کتاب، حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ایک مؤلف ہو، ایک شاگرد اپنے تمام اساتذہ کرام جس سے اس نے احادیث کو سیکھا ہو، سنا ہو، ان ہر استاد اور ہر شیخ مشائخ کی روایات کو اس کے نام کا الگ الگ بیان کرے، تو اگر ایسی کتاب ہو تو اس کتاب کو نام کیا ہوگا؟ معجم ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ معاجم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ حامدہ کی العلل۔ علل کون سی کتاب ہوتی ہے؟ علل یا معلل، علل اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ان تمام احادیثوں کو لکھا گیا ہو یا جمع کیا گیا ہو جس کے اندر، جس کا ظاہر تو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی خرابی ہو جس پر مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اس فن کی ماہر ہوتے ہیں اصول حدیث کی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ خامی ہے، سند کے اعتبار سے یہ خامی ہے یا متن کے اعتبار سے یہ خامی ہے، تو ایسے احادیث جس کتاب کے اندر ذکر ہو اس کتاب کو العلل کتاب وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب کا نام ہے الاجزاء۔ دیکھو الاجزاء ایسی حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صرف ایک راوی کی روایات کو وہ جمع وہ کیا گیا ہو تو اس کو اجزاء وہ کہا وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک موضوع کے اوپر، مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ ہے، نماز کی موضوع پر ایک کتاب کے صرف نماز کی موضوع پر روایات ہو، یا صرف زکوٰۃ کی موضوع پر روایات احادیث جمع ہو، یا صرف ایک راوی کی روایات، مثال میں کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی روایات صرف ایک کتاب کے اندر صرف ابو ہریرہ کی روایات ہو، تو ایسی کتاب کا نام کیا ہوگا؟ جز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الاطراف۔ یہ کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اطراف جو ہے نا، ہر وہ کتاب جس میں مصنف نے ہر حدیث کا جز ذکر کیا ہو جس سے باقی حدیث کی طرف اشارہ ہو۔ کیا مطلب؟ اطراف کا مطلب، اطراف طرف کو کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسی حدیث کی کتاب ہو جس میں پوری حدیث کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا جائے، جس ٹکڑے حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باقی حدیث اسی طرح ہے، مطلب وہاں صرف اشارہ کیا گیا ہو، تو ایسی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اطراف وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں مستدرک ہے۔ مستدرکات کسے کہا جاتا ہے؟ مستدرک حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو امام بخاری یا امام مسلم سے جو صحیح احادیث رہ گئی ہو، اور وہ کوئی مصنف، کوئی راوی ان احادیث کو جو امام بخاری یا امام مسلم کی شرائط کے مطابق وہ حدیث صحیح تھی لیکن امام بخاری امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر نہ کیا ہو، اور کوئی تیسرا بندہ جو ان احادیث کو ایک کتاب کے اندر ذکر کرے، تو ان کتاب کو کیا نام دیا جائے گا؟ اس کو مستدرک نام وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہے المستخرجات۔ مستخرج ہر حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے مؤلف نے، یعنی جو لکھنے والا ہو، کسی دوسری مؤلف یعنی کسی دوسری مصنف یا مؤلف کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کے جو پہلے مؤلف کی طریق پر نہ ہو، اور بس اوقات اپنے شیخ، اس کا آسان تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کوئی راوی ایسا ہو جو دوسروں کی روایات کو اپنی سند کے ساتھ وہ بیان کرے، اور آخر میں اپنی سند جو ہے اس روایات کا راوی جس کی روایت کو اس نے اپنے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس راوی کی جو استاذ ہو یا اس کے جو استاذ کا جو استاذ ہو اپنی سند اس کے ساتھ ملائے، تو ایسے حدیث کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستخرج وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج تک یہ ہو گیا، یہ اتنا کافی ہے۔ یہ جو کتابوں کے نام میں نے بتا دی کہ کتاب کو جو نام دیا گیا ہے کس لیے دیا گیا ہو، کون کون سی کتاب ہے، تو اس میں ہم نے مستخرج کو پڑھا، مستدرک کو پڑھا، اطراف کو پڑھا، جز کو پڑھا، علل کو پڑھا، معاجم یعنی معجم کو پڑھا، سنن کو پڑھا، مسند کیا ہوتا ہے اور جامع کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام اصطلاحات اکثر انٹرویو میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی آ جاتے ہیں، انتہائی اہم ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم صفت کی صفات یہاں سے انشاءاللہ ہم اور پھر آگے پڑھیں گے، بس 1-2 دن میں یہ کتاب آپ کا ختم ہو جائے گا۔